علی خامنائی صاحب کے جنازے میں دنیا بھر سے وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر دو بہت اہم باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ سعودی عرب کا وفد اس نے شرکت کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک عرصے سے سعودی عرب اور ایران کی فلسفی اور مذہبی جو فرقے میں تفاوت ہے اس کی وجہ سے ایک طرح کی ان کے درمیان دوستی والے تعلقات نہیں تھے، اور اس جنگ کے بعد اس طریقے سے وفد کا شرکت کرنا یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ اور انٹرنیشنل سیاسی یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں اسی طرح کے انڈیکیٹرز، چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرز بہت بڑے میسیجز کنوے کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب کے یہاں آنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی امت کو پھر ملی ہے کہ امت میں اتحاد ہو سکے، اور کسی طریقے سے یہ جو شیعہ سنی کی ڈیوائیڈ ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ علماء کی حد تک ڈفرنس ان اوپینین، علمی مسائل میں ایک دوسرے سے اختلاف، اور پھر ان کے آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ بہت ہی صحت مند ایکٹیویٹی ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ لیکن جو اس کی بنیاد پر نفرت، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ججمنٹ کرنا اور لیبل لگانا، اس کو ختم کرنے کی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہمارے پاس آئی ہے۔ دوسرا، وہاں کے جو منتظمین تھے انہوں نے جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کی سلیکشن کی ہر وفد کے آنے پر، وہ بہت ہی ریمارکیبل ہے۔ سعودی عرب کے آنے پر جو آیات سورہ آل عمران کی پڑھی گئیں وہ تو بہت لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ کہا ہے، لیکن میں نے ایک ایک وفد کے ساتھ جو آیات پڑھی گئیں وہ دیکھی، جو فلسطین کے حزب اللہ کے وفد کے لیے پڑھی گئیں وہ دیکھی، جو حماس کے لیے پڑھی گئیں وہ دیکھی، جو پیلسٹینین آرگنائزیشن کے لیے پڑھی گئیں، پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ دیکھی گئی، جو پاکستان کے وفد کے لیے پڑھی گئی وہ دیکھی، جو چائنا کے لیے وفد کے دیکھی ہیں وہ پڑھی، قطر کے لیے الگ پڑھی، اور وہ اتنی میننگ فل تھیں، اتنی زیادہ ان میں ایک میسیجز تھے کہ یہ کمال کی ایک ڈپلومیٹک جو ان کی اسٹریٹجی تھی۔ مثلا قطر کے بارے میں جو پڑھی گئی اس میں یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اگر تم تم اپنی غلطیوں پر نادم ہو، اگر تم اپنی غلطی کا احساس تمہیں ہو جائے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، اس طریقے سے۔ اور پاکستان کے لیے جو پڑھی گئی وہ بھی پاکستان کے ان جو سرکمسٹانسز میں جو پاکستان کا رول رہا ہے اس کی اپریسیشن، اس کے اندر اس کا ایک اظہار ہوتا تھا۔ تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، لیکن آخری بات وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ کاش ہم عام لوگ، کاش ہمارے علماء، اور کاش اوپر کے لیول کے سارے جو ہمارے حکمران اور ہمارے سب لوگ ہیں، یہ سب حتمی کوشش کریں کہ ذاتی مفادات سے ہٹ کر امت کو ایک یونٹ دوبارہ سے بنایا جا سکے، اور یہ جو شیعہ سنی کی تقسیم خاص طور پر ہے معافی چاہتا ہوں، اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔